بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سورہ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 71۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق، تم کیوں ملاتے ہو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے اہل کتاب کی یہاں پر دوسری چال کی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، حق اور باطل کو ملا دیتے تھے، یعنی کہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ کون سی چیزیں صحیح ہے کون سی چیزیں غلط ہے۔ یہ ان لوگوں کی ایک سازش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے دین سے روکا جائے۔ جو لوگ دین پر چلنے والے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی انہوں نے کوششیں جو ہر وقت یہ کرتے رہتے تھے، تو یہ کہ کچھ مسلمانوں کو یہودی بنا لیا جائے، ان کا یہی مقصد ہوتا تھا، اور اپنے مقصد میں بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے کیا کیا، چند مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی، اور الٹا پھر بدنام بھی ہو گئے، رسوائی بھی ہو گئی، اور اس میں پھر کیسے انہوں نے چالیں بھی چلی۔ تو انہوں نے کیا کیا، حق اور باطل کو ملا دیا۔ اب بہت سارے لوگ تو پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، بہت سارے لوگ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ بالکل بزرگوں پر، پڑھے لکھوں پر تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ عام لوگ جو ہوتے ہیں تو جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تو اب وہ یہ کہ انہوں نے جیسے ان کو بتایا ویسے وہ چلتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک طبقہ ہمارا ایسا بھی ہے جو نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے، نہ ان کو حدیثوں کا پتہ ہے۔ اگر ان کو کوئی پرابلم کھڑی ہو جائے تو دوڑ کے جاتے ہیں کسی مولانا کے پاس، کسی عامل کے پاس، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، یہ ہمارا فلاں اور فلاں مسئلہ ہے۔ اب وہ عالم جو بھی انہیں بولتا ہے وہ اس کو آنکھ بند کر کے ایز اٹ از لے لیتے ہیں۔ اب نہیں معلوم کہ وہ سچ مچ عالم ہے یا وہ کتنا گمراہ کرنے والا ہے، یا سچ میں وہ قابل یقین ہے، وہ نہیں پتا ان کو یہ پتا ہے کہ یہ عالم صاحب ہے، یہ مولانا ہے، یہ ہمیں ضرور کوئی اچھا راستہ بتا دیں گے، کوئی اچھی رائے دے دیں گے۔ تو یہ طریقہ کار آج کل ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے آج کل ایسے گمراہ کرنے والے کئی فرقے ہمارے آس پاس بھی نظر آتے ہیں جو حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں۔ کئی ایسے ایگزامپلس ہیں ہمارے آس پاس، آپ دیکھیں گے، اب دیکھیں کہ اگر آپ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں کافی یہ ساری چیزوں کا پتہ چل رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں یوٹیوب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کئی ایسے فرقے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا لیا ہے کہ لوگ انہیں سجدے کر رہے ہیں، لوگ ان کے آگے اپنے سارے مسئلے مسائل رکھنے کے بعد سجدے کر کے ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہیں، جیسے نماز کو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بس جو بھی ہے ہم ہیں۔ تو یہ کیا کر رہے تھے، حق اور باطل کو ملا دیتے تھے، اور تکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے تھے، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ اب ان کو پتا تھا کہ یہ ہم جو کر رہے ہیں غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ کام کرتے تھے۔ وقالت طائفۃ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنو، جو ایمان لائے، کیا کہا انہوں نے اپنے لوگوں سے، تم ایمان لاؤ، بالذی، اس چیز کے ساتھ جو انزلہ، نازل کی گئی ہے، علی الذین آمنو، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یعنی کہ ایمان والوں پر کیا چیز نازل کی گئی ہے، قرآن، وجہ النہار، اور شروع کے دنوں میں، یعنی کہ شروع کے دن کے ایک حصے میں کیا کرو تم، ان پر ایمان لے کر آ جاؤ۔ اور پھر کیا کرو، علی الذین آمنو، اور ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وجہ النہار، دن کے شروع کے حصے میں، وکفر، اور تم کفر کرو، آخرہ، اس دن کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ مسلمان پھر جائیں۔ اب یہ کیسے پاسبل ہو سکتا تھا، یہ بھی ان کی ایک چال تھی کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہاں ایسے کرنا کہ صبح، اب دن کے پہلے حصے میں، یعنی کہ چلو صبح صبح گئے سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے، یہ بھی ان کی ایک چال تھی اسلام کی راہ سے روکنے کے لیے، یہودیوں کی چال تھی۔ یہ ہر وقت ان کی کچھ نہ کچھ کوششیں ہوتی تھی، سازشیں ہوتی تھی کہ کیسے ہم مسلمانوں کو اپنے طرف کھینچ لے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ایک گروہ کو کیا کہا کہ تم جاؤ اور ان کے قرآن پر یقین کرو، مطلب ایمان لے کر آ جاؤ، کہ ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی باتیں سنو، اور ان کو یہ بتاؤ کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی، ہم تو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی باتیں سنو،
اور وہی کرو جو تمہارے اپنے مذہب میں مطابق ہے. مطلب سنو ان کی بات لیکن کرو کیا؟ جو ہمارے مذہب کے مطابق ہے. اور خبردار انہیں توریت کی کوئی ایسی بات نہ بتانا جو تمہیں اپنے خلاف کر دے. وہ ساری چیزیں ان کو نہیں بتانا. اور دن کے ایک حصے میں کیا کرنا؟ جا کے ایمان لے کر آ جانا، اور شام میں کہنا نہیں ہم کو اس میں یہ غلط دکھ رہا وہ غلط دکھ رہا، اور شام میں انکار کر دینا. تو اس میں کیا ہوگا کہ باقی کے جو لوگ اس میں ایمان والے ہوں گے وہ ذرا تذبذب کا شکار ہو جائیں گے، یہ شک میں پڑ جائیں گے کہ ارے کیا بات ہے کہ یہ اتنے لوگ ایمان لے کر آنے کے باوجود پھر گئے، یعنی کہ یہ مذہب میں کچھ نہ کچھ غلط بات ہے. تو یہ ان کا انٹینشن تھا کہ مسلمانوں کو کیسے اس سے ہٹایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرو. انہوں نے گروہ کو تیار ہی اس لیے کیا کہ آپ کیا کریں گے کہ جاؤ ایمان لے کر آ جاؤ، اور پھر بعد میں پھر جانا کہنا کہ نہیں نہیں ہمیں تو یہ بات غلط لگ رہی وہ بات غلط لگ رہی ہے، تو اس میں دوسرے لوگ شک میں پڑ جائیں گے. پھر فلا تؤمنو، اور نہ تم یقین کرو، لمن تبع، مگر اسی کا جو پیروکار ہے، دینکم، تمہارے دین کا، یعنی کہ اپنے دین کی پیروی کرنا، ان کی بات سننا، ان کے پاس ساتھ بیٹھنا، ان کو بولنا کہ ہم ایمان لائے، لیکن پیروی کس کی دین کی کرنا؟ اپنے ہی دین کی کرنا. قل ان الہدا، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت، خدا اللہ، اللہ ہی کی ہدایت ہے. ایوتا، یہ کہ وہ دیا جاتا ہے، احد مثلا، کوئی اس جیسی مثل، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو ہی ہدایت دیتا. ما اوتی تم، ماں، اور اس کے لیے جو تم دیے گئے ہو، او یحاجوکم، یا وہ جھگڑیں گے تم سے اور غالب آ جائیں گے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. قل کہہ دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتی ہی، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. واللہ، اور اللہ، واسع علیم، بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ کیا کرو تم اپنے جاؤ ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے دین میں شامل ہو جاؤ، اور پھر بعد میں بہت سارے لوگوں کو یہ دوسروں کو ایسی ہدایت کے کام نہیں بتا سکتے تھے یہ لوگ. ہدایت ان کو اگر کوئی ہدایت کی بات اگر انہیں سمجھ آتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو مانتے نہیں تھے. اگر ان کی توریت میں وہ کوئی بات ہوتی تھی تو وہ ان کے توریت کی اگر کوئی خلاف بات جاتی تھی تو اس کو نہیں مانتے تھے. تو یہاں پر بھی وہی بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایسے کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تم جو دیے گئے ہو، یا اب تم اس میں بحثیں کرو یا جو بھی کرو، لیکن کیا ہے؟ ان الفضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اب دیکھیے نا کہ کتنے لوگ ہیں جن کے سامنے سے یہ لنک گزرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ چن چن کر ان کو ایسی محفلوں میں بٹھا دیتا ہے لا کر. انہیں کوئی دوسری ٹینشن نہیں ہوتی یہاں بیٹھنے سے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی جاب سے آئے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت سارے ان کے پرابلمس چل رہے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے بازو رکھ دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ان الفضل بید اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فضل. یؤتی من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل، بالکل یہ بہت اچھی ایگزامپل مجھے لگتی ہے کہ واقعی ہم بلاتے تو بہت لوگوں کو ہیں، ہمارے اپنوں کو، ہمارے کلوز ونس کو، کبھی کبھی اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہم بلاتے رہتے ہیں، لیکن آتا کون ہے؟ بہت جو اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے، جو دوڑ دوڑ کے چلے آتے ہیں، بنا بلائے چلے آتے ہیں، دوڑ کے سب سے پہلے جوائن کرنے والے، دوڑ کے جوائن کرنے والے. یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے، ٹائم ملا تو جوائن کر لیں گے. ابھی کل مجھے ایک نے فون کیا، ایک ٹیچر نے، انہوں نے کہا کہ اب چھٹیاں ہیں نا، میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کی کلاس جوائن کر لوں. تو مجھے دل میں اتنا برا لگا کہ کیا ہم نے قرآن کو چھٹیوں کے لیے مختص کر دیا؟ کیا ہمارے فری ٹائم کے لیے قرآن ہے؟ کیا ہم نے اپنے ویلیویبل ٹائمز اپنی جابس کو دے دیے، اپنے دنیا کے دوسرے کاموں کو ہم نے دے دیے؟ کیا ہم یہی ساری چیزیں یہاں ڈھونڈ رہے کہ ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے ایک وقت مقرر کرنا چاہیے تھا کہ ہم سارے کام چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے، اور اس کے لیے ہم اپنے لیے ایک وقت خاص رکھتے. تو کئی لوگوں کا یہ ہوتا ہے انٹینشن کہ اب چھٹیاں ہیں تو ہم آپ کی کلاس ضرور جوائن کریں گے، یا پھر اپنے بچوں کو چھٹیوں میں آپ کی کلاس جوائن کروانا چاہ رہے ہیں ہم. تو یہ کتنی غلط بات ہے. سوچئے کبھی اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں تو تبھی آئیں گی جب ہمارے دل صاف ہوں گے، دلوں پہ جو دھندلاہٹ ہے، جو گندگی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں چھٹیں گی تو سب
اب جیسے آئینے پہ اگر دھول جمی ہوئی تو کہاں ہمارا چہرہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمارے چہرے پہ کیا نقص ہے؟ تو ٹھیک اسی طریقے سے ہم کو اپنے گناہ کہاں سمجھ میں آتے ہیں؟ جب ہم یہاں سب بیٹھ رہے ہیں، اب جہاں جو یہاں پر بیٹھے ہیں، سالوں سے بیٹھے ہیں، مہینوں سے بیٹھے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہم غلط کہاں پر ہے، کیا ہم نے اب تک غلطیاں کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہدایت بھی دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتا ہے کہ بندہ ایک بالش تو میرے آگے بڑھے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا۔ اب ہم ایک بالش ہی بڑھنے کو تیار نہیں ہے، دنیا کی پریشانیاں ہمارے قدموں میں الجھے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی پریشانیوں میں اتنے الجھے ہیں، کھانا پکانا ہے تو برتن دھونا ہے، تو مہمان آنے والے تو ہم کو جانا ہے، تو بازار جانا ہے، تو بازار سے آنا ہے، تو ادھر کرنا ہے، ہزار مسئلے ہیں ہماری زندگیوں میں۔ ہم تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے وہ مسئلوں کو، ہم نے اپنی خود ہی الجھنیں بنائی ہوئی ہیں اس کو۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر، ایک طرف قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اب وہ ٹائم دیکھیے کہ ایک ٹائم ہے ایسا، آپ کو صرف 1 گھنٹے کے لیے بلایا جاتا ہے، اتنے میں ہم سارے کام سوچتے ہیں کہ یہی ٹائم ہمارے سارے کام ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرے کہ اللہ میرے لیے یہ ٹائم میرے لیے اتنا فلیکسیبل بنا دے، اتنی آسانی پیدا کر دے کہ میرے لیے کوئی جھنجھٹ نہ ہو، اس میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو، میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں بیٹھوں۔ صرف بیٹھنے کا بھی تو فائدہ مل رہا ہے آپ کو، آپ کو کون سا محنت کا کام کرنا پڑ رہا ہے؟ میں بار بار آپ کو کہتی ہوں، آپ کو کوئی دھوپ میں پیدل نہیں جانا ہے، آپ کو کوئی آٹو کے پیسے نہیں خرچہ کرنا ہے، کہیں آپ کو دور چل کے نہیں جانا ہے، کوئی آپ کو تھکا نہیں رہی چیزیں، آپ کو تو اپنے گھروں میں بیٹھنا ہے سکون سے۔ پھر صرف بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے رہا ہے، آپ کے نام آسمانوں پہ لیے جا رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے نا۔ اتنے کے لیے بھی ہم جان نکال رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں گے، سوچیں گے، ٹائم ملا تو جوائن کر لیں گے، یہ ہوتا ہے طریقہ کار۔ اور جو دوڑ کے آنے والے لوگ ہیں ان کا کیا ہی کہنا، وہ تو اللہ کے دوست ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے کی آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتا ہے ایسے مومنوں کو جو دوڑ کے آنے والے ہیں، جو خوشی سے آنے والے ہیں، جو بیٹھے ہیں سارے کام چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اپنی نوٹ بک لے کے بیٹھے ہیں، اپنے قرآن لے کے بیٹھے ہیں، ایک پینسل لے کے بیٹھے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور پھر جب ناظرہ پڑھتے ہیں تو پھر ان کو یہ ساری چیزیں یاد بھی آتی ہے کہ ہاں ہم نے یہ پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا دوست نہیں بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا ان لوگوں کو؟ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان الفضل بید اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فضل ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے نا۔ کاش اللہ تعالیٰ بھی ہمیں خاص کر لے اپنی رحمت کے ساتھ، کتنے خوش قسمت ہوں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خاص کر لے۔ اللہ تو رحم کر، اللہ تو ہمیں خاص، اپنے خاص خاص بندوں میں ہمارا تو نام لکھ لے۔ اللہ آج ہمارا یہاں بیٹھنا قبول کر لے۔ اللہ ہماری تو یہ چھوٹی سی کوشش ہے، کوئی اس میں محنت نہیں ہو رہی ہے ہماری، ہم ٹھنڈے ٹھنڈے اپنے اپنے نرم گرم صوفوں پہ، نرم گرم بستروں پہ بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ بس ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھی خاص کر لے۔ اللہ اس آیت پر سے ہم گزریں گے نا، اگلی آیت پر جانے سے پہلے پہلے آپ ہمیں بھی اپنی رحمت سے خاص کر لیجیے۔ اللہ کی رحمت سے خاص ہو جانا سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی بہتری ہے دنیا کی، خاص کر لینا اللہ تعالیٰ کا، کتنی بڑی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنی گڈ لسٹ میں لکھ لیتا ہوگا، فرشتوں کے سامنے ان کا نام لیتا ہوگا، کتنی بڑی بات ہے کہ کیسے ہوگا یہ، کہاں کیسے ہم پہنچ پائیں گے یہاں تک؟ ذرا کوششیں شروع کر دیں آج سے، کوشش کیا کریں کہ میں اس پوسٹ پر پہنچ جاؤں، میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خاص کر لے۔ کیا چیز ہوگی ایسی، کیا مجھے کرنا ہوگا، کیا مجھے چھوڑنا ہوگا، کیسی میری محنت ہونی چاہیے؟ دیکھتے ہیں ہم کہ جو ٹاپرز کی لسٹ میں آنے والے بچے ہیں 10th میں 12th میں، ان کی محنتیں ڈفرنٹ ہوتی ہیں۔ ایک عام بچہ ہے جو پڑھ رہا ہے، کبھی کھیل رہا ہے، کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی ٹیوشن لگا لیا، کبھی نہیں لگا لیا۔ لیکن جو ٹاپرز بچے ہیں ان کی محنت آپ نے دیکھی ہے کیسی ہوتی ہے؟ رات رات بھر پڑھتے ہیں، دن دن بھر پڑھتے ہیں، انہیں کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے، دنیا سے بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور کیسے ٹاپ کرتے ہیں وہ؟ تو پھر ہمیں بھی تو ٹاپ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی بک میں، اللہ کے خاص بندے بننے میں ٹاپ کرنا ہے ہم کو۔ تو پھر ہماری محنتیں کیسی ہے؟ ایسے ہی بس فار گرانٹیڈ، اچھا آج ٹائم ملے گا تو قرآن پڑھ لیں گے، اچھا نہیں نہیں آج تو میں سو رہی تھی، آج تو مجھے نیند آ رہی تھی تو آج میں نے قرآن نہیں پڑھا، نہیں نہیں آج تو مہمان آ گئے تھے آج تو میں نے قرآن نہیں پڑھا، نہیں آج کچن میں زیادہ کام تھا تو میں آج قرآن نہیں پڑھ پائی، نہیں آج میری نماز چھوٹ گئی فجر کی، میں رات میں دیر سے سوئی تھی نا۔ یہ ہمارے لیم ایکسکیوزز ہیں، رات میں ہم عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دن بھر کی تھکان سے عشاء کی نماز چلی جاتی ہے،
رات بھر کی نیند نہ ہونے سے فجر کی نماز چلی جاتی ہے، دن میں کوئی ایسے کاموں میں الجھے ہیں، کئی مہمان آ رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں بازار جانا ہے، کوئی شاپنگ کرنا ہے، کئی ہزار مسئلے ہیں، اس میں پھر کوئی ایک نماز چھوٹ گئی، پھر قرآن کی ہماری کلاسز چھوٹ گئی۔ آپ دیکھیں کہ جو قرآن کی کلاسز سنسیئرلی کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ لوگ اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں ایک دن بھی ان کی کلاس جب چھوٹ جاتی ہے تو۔ کل ہی میری ایک اسٹوڈنٹ یہاں سے جب گئی، وہ وہاں انڈیا گئی ہے، ان کے بیٹے کی شادی کیا نام ہے، الفت نام ہے ان کا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جاتے ہی میں کلاس جوائن کروں گی جبکہ شادی ہے ان کے گھر میں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ پلین میں بیٹھی تو انہوں نے نوٹس کمپلیٹ کیے اور مجھے بھیجا کہ میں پلین میں بیٹھ کے میں نے اپنے نوٹس کمپلیٹ کیے، اور وہاں انڈیا پہنچتے ہی انہوں نے اپنی مجھے نوٹس بھیج دیے، اور انہوں نے کہا کہ میں بازار میں تھی اور مجھے اتنی بے چینی ہو رہی تھی کہ میری کلاس کا ٹائم تھا اور میرے پاس ہیڈ فون بھی نہیں تھے۔ تو یہ ہوتا ہے شوق، یہ ہوتی ہے تڑپ، اس لیے نہیں کہ چلو میں بہت اچھا بول رہی ہوں یا قرآن سے محبت، یہ ہے کہ میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نہ کسی کی سگی ہوں، نہ میں کسی کے رشتہ دار ہوں، نہ میرے سے اچھے اچھے اسکالرز بیٹھے ہیں قرآن کے اور اچھا اچھا کوئی سمجھانے والے، لیکن ایک بار قرآن سے محبت ہو گئی نا تو پھر اس کلاس کے چھوٹ جانے پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے آپ سب کو ایسا؟ کس کس کو ہوتا ہے ایسا کہ ایک دن کلاس چھوٹ گئی تو دل ہی دل میں دن بھر اپنے آپ کو ملامت کرتے رہیں، کیا ہے آج میری اتنی ویلیویبل کلاس چھوٹ گئی، اتنے قرآن کی محفل میری چھوٹ گئی جہاں پر میرا نام لکھا جانا تھا، مومنوں میں، نیک لوگوں میں، اللہ کے دوستوں میں، آسمانوں پر میرا نام پکارا جانا تھا اور میں نے وہاں سے چھوڑ دی۔ کیا چیز تھی ایسی جو مجھے وہاں سے ہٹا کر یہاں لے کر آئی؟ کون سی چیز کے لیے میں دوڑ کے آئی تھی؟ تو اپنے آپ سے سوال ضرور کیا کریں، دوسروں کو چھوڑ دیں، دوسروں کو نہ دیکھیں، وہ تو ایک بھی کلاس نہیں کرتے، میں تو 10 کلاسیں کرتی ہوں، نہیں ہماری 10 کلاسیں کوئی ویلیویبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے ہم نے آلریڈی ہمارا ایک لمبا عرصہ ہم گزار کے آئے ہیں غفلت میں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو 5 نمازیں گرتی پڑتی پڑھ لیتے تھے، بس یہی ہمارے لیے کافی تھا۔ مسلمان ہونے کے لیے ہم سوچتے تھے کہ بس یہی کافی ہے کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، اور ہمیں تب تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہماری نمازیں کیسی تھی جب اس وقت۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو ہماری وہ نمازوں کے بارے میں سوچا کریں جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، اب تک جو ہم پڑھتے رہے ہیں، اب تک جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، ناظرہ جو ہم اسپیڈ سے پڑھتے ہیں، فر 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 ہماری ٹپ آف دی ٹنگ تھے بہت سارے بار، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو آیاتیں ٹپ آف دی ٹنگ ہو جاتی ہیں، آپ کو پھر اتنے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اب یہ کیا آگے کیا الفاظ آ رہے ہیں۔ تو لیکن آپ دیکھیے کہ ہم ایک ایک آیت پر سے گزر رہے ہیں، کیسے کیسے ایک ایک آیت شیرینی گھول رہی ہے ہمارے دلوں میں، مٹھاس گھول رہی ہے اس کی، ایک ایک آیت دیکھیں نا کہ کیسے جب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ دوست بنا لیتا ہے مومنوں کو، کتنا ہمیں دل میں ایسے لگ رہا ہے، ایک خواہش جاگ رہی ہے نا اللہ ہم بھی دوست بن جائیں آپ کے۔ پھر یہاں پر جب ہم نے پڑھا ان الہدی ہدی اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، ان یؤتی احد مثلہ، کہ وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس میں سے تم میں سے۔ تو پھر یہاں پر بھی ہمارے دلوں میں خواہش جاگ رہی ہے اللہ مجھے بھی یہ مل جائے، اللہ کتنی اچھی بات ہوگی تیری طرف سے اگر ہمیں ہدایت مل جائے۔ پھر یہاں پر دیکھیے یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ خاص کر لیتا ہے اپنے رحمت سے جس سے چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ آج تک ہم کہاں سوئے ہوئے تھے، کہاں تھے ہم، کیسے ہم نے نہیں سمجھا اس بات کو؟ یہ تو آسان الفاظ ہے، یہ تو اردو کے بھی الفاظ بہت آسان ہے اور ہماری تو مادری زبان اردو ہے، ہم نے کیسے نہیں سمجھا؟ اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ تو قرآن واقعی آسان کتاب ہے، آسان الفاظ ہے، بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے آسان کر کے اتار دیا تاکہ تم سمجھ سکو، اور ہم نے اب تک سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ دیکھیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی محفلوں سے جوڑ دیا جہاں پہ ہمیں ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے، واقعی یہ دلوں کو کھولنے والا ہے، واقعی یہ دلوں کے جو تالے پڑے ہوئے ہیں نا ہمارے برسوں سے، یہ دلوں کو کھولنے والی چابی ہے کہ ہمیں جگایا جا رہا ہے، ہمیں نیندوں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ ہم اب تک سوئے بھی تو تھے، دیکھیے نا آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم سوئے ہوئے نہیں تھے اب تک، اب ہمیں اس سے لگ رہا ہے کہ ہم نیند سے جاگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہمیں بھی اپنی رحمت سے خاص کر لے اللہ، ہم اس آیت سے گزرنے سے پہلے اللہ ہم آپ سے ضد کرتے ہیں چھوٹے بچوں کی طرح، اللہ تو ہمیں اپنی خاص رحمت سے خاص کر لے، اپنے خاص بندوں میں ہمارا نام لکھ، اپنے مقربین میں ہمارا نام لکھ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور بعض اہل کتاب میں سے، من ان تأمن ہوں، وہ ہے
جو اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں بقنطار، ایک ڈھیر سونے کا، سونے چاندی کا ایک ڈھیر اگر آپ ان کے پاس امانت رکھیں تو وہ کیا کریں گے؟ یودیہ، وہ آپ کو ادا کر دیں گے، الیکا، آپ کو، ومنہم، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں، من ان تأمنہ، اگر آپ امانت رکھیں ان کے پاس، بدینار، ایک دینار صرف، لا یودیہ، وہ نہیں ادا کریں گے الیکا آپ کو، الا ما دمتا، مگر یہ کہ آپ مسلسل رہے علیہ، ان کے سر پر قائمن کھڑے، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک، قالوا، انہوں نے کہا، لیس علینا، نہیں ہے ہم پر، فی الامیین، ان امیوں کے بارے میں، عربوں کے بارے میں، سبیل، کوئی گناہ، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ اب یہ یہودیوں کا غیر اسرائیلیوں کے مال کو جائز سمجھنا، یہ ان کے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہود کیا سوچتے تھے کہ غیر اسرائیلیوں کے مال کو ہر جائز ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس میں ان کی کتابوں میں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری کتاب میں ہماری کتاب میں کیا ہے، اسرائیلی کا مال نہ کھائے، بلکہ غیر اسرائیلی کا مال وہ کھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ان کی یہ بات کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیلی کی یہ ساری چیزیں کیا کرتے وہ، اگر اسرائیلی کی کوئی چیز ہوتی تو ان کو واپس کر دیتے، لیکن اگر کوئی غیر اسرائیلی کی چیز ہوتی تو اس کو کیا کرتے، رکھ لیتے، اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے تھے کہ امانت بھی، ان کی امانت میں خیانت کرنے والے بھی تھے۔ ان کی ایک اور نگیٹو پوائنٹ ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اگر امانت رکھا جائے، کچھ اس میں سے ایسے نیک لوگ بھی ہیں، مطلب اس میں ایسے بھی کوئی لوگ ہیں کہ جو واقعی سمجھدار ہیں کہ آپ ان کے پاس ڈھیروں سونے چاندی رکھ دیں تو وہ بھی آپ کو لوٹا دیں۔ اب ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہاں پر بھی کچھ اچھے اور برے لوگ ہیں، تو ان کے پاس بھی کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو نیک ہے، جو کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، جو اپنے نبی پر ایمان لائے، جو اس نبی پر بھی ایمان لائے، تو وہ پھر امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں ان میں سے جن کے پاس صرف ایک دینار بھی اگر آپ امانت رکھیں تو بھی وہ آپ کو واپس نہ کریں۔ اب آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر مسلسل ان کے سر پہ کھڑے رہنا پڑے گا کہ دو ہماری چیز، دو دو، تب کہیں وہ آپ کو جا کر لوٹائیں۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پر تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہد اللہ، جو شخص پورا کرے اپنا عہد، واتقا، اور اللہ سے ڈرے، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقیوں سے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ان کی بات بتائی جا رہی کہ یہ لوگ تقوی کا اس میں بات تقوی کی ہے کہ یہ لوگ اللہ سے ایسے بے باک اور نڈر ہو گئے تھے کہ نہ وہ اللہ کے احکام بیان کرنے سے ڈرتے تھے، یا اس میں خیانت کرنے سے ڈرتے تھے، اور نہ ہی دوسرے لوگوں سے معاملات میں کوئی چیزوں کو ملحوظ رکھنے میں ڈرتے تھے۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات سمائی تھی، کیونکہ چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، چونکہ ہم بڑے ہیں، مطلب ہم اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو یہی ان کا تھا کہ ان کے اندر تو تقویٰ نہیں تھا، تو کوئی چیز تقویٰ کوئی چیز ہی نہیں تھی ان کے اندر۔ تو یہ اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ایسے گناہوں میں پڑ جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ ہم کو کوئی سزا نہیں ملے گی، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تقویٰ 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 کی بات ہمیں بار بار سکھائی جا رہی ہے۔ دعا یاد کر لی آپ لوگوں نے، اللہم آتی نفسی تقواہا، صرف اتنی سی بھی یاد کر لیجئے، آگے کی بھی اگر نہیں یاد ہوتی ہے پوری بڑی دعا تو صرف اتنی دعا یاد کر لیجئے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اٹھتے بیٹھتے ہر سجدے میں، ہر رکوع میں آپ کی زبان پر ہونا چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہ، اللہ مجھے بھی تقویٰ عطا کر، کیونکہ جس کو تقویٰ مل گیا تو پھر کیا ہے ان کے لیے، فإن اللہ یحب المتقین، پھر اللہ تعالیٰ ان کا ایسے متقی لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ پھر پسند کرتا ہے۔ کہ چھوٹی بات تھوڑی ہے کہ جس کو چن لے اللہ تعالیٰ، جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، پھر ان کو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی۔ اللہم انی اسألک حبک، یہ بھی دعا میں آپ کو بار بار یاد دلاتی رہتی ہوں، اور گروپ میں کئی بار ڈالی بھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت ساری بہنوں نے یاد بھی کر لی ہوگی۔ اللہ کی محبت، ہر وقت اللہ کی محبت بھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، آپ کے پاس اتنی ساری دعائیں یہ یاد رہنی چاہیے۔ جب بھی آپ قرآن میں سے گزرے، کوئی آیت پر سے گزرے، جب بھی آپ بیٹھے ہیں، جب بھی آپ سجدے میں ہیں، آپ کو یہ دعائیں یاد آ جانی چاہیے۔ اب جیسے آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے فإن اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے، تو آپ کے دل میں خود ہی خود یہ دعا یاد آ جانی چاہیے۔ اب آپ جائیں گے، بک کھولیں گے، موبائل کھولیں گے، کہاں میں نے لکھی تھی،
نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی یاد دماغ میں یہ ساری ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے، کچھ دعائیں جو امپورٹنٹ ہے نا اس کو ٹپ آف دی ٹنگ کر لیجیے۔ تھوڑے دن بیٹھ کے اس کو نا یاد کر لیا کریں۔ کچھ اہم دعائیں ہیں جو آپ کے روزمرہ کی زندگی میں آپ کے شامل ہونا چاہیے۔ روز آپ کے سجدوں میں وہ دعا ہونی چاہیے، روز آپ کے رکوع میں وہ دعا ہونی چاہیے، اتحیات کے بعد وہ دعائیں ہونی چاہیے، جب آپ اکیلے میں قرآن پڑھ رہے ہوں۔ جب آپ ایسی چیزیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ہماری ساری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ کبھی ہم بغیر مانگے بھی ہماری کچھ دعائیں قبول ہو رہی ہوں گی۔ اب ظاہر ہے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کے پاس، ہمارا کانسنٹریشن ہے سارا، ہم یہ ٹائم تو مانگ نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ صرف ہمارے بیٹھنے سے خوش ہو کر ہماری ساری دعائیں بھی قبول کر لے، جو ہم نہیں مانگ رہے وہ بھی قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہے۔ کبھی کبھی آپ نے آبزرو کیا کہ کبھی کبھی ہم کچھ دعائیں نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور ہم اس بارے میں سوچتے بھی نہیں کہ ارے یہ تو میں نے دعا مانگی نہیں تھی، ابھی قبول ہو گئی۔ ہم بس اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں وہ دعائیں ساری آنی چاہیے، جو الفاظ آتے ہیں نا اس طریقے کے، ہم کو اس کے ساتھ ساتھ دعائیں آنی چاہیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، خرید لیتے ہیں، بعہد اللہ و ایمانہم، اللہ کے عہد کو اپنی قسموں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت پر، اولئک، یہی لوگ ہے، لا خلاق، نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ کلام کرے گا اللہ ان سے، ولا ینظر، اور نہ دیکھے گا، الیہم، ان کی طرف، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر جھوٹی قسموں سے مال بٹورنے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ زبردستی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر نا اپنا مال بٹورتے تھے، کیسے اپنے مال کو بڑھایا جائے۔ اب یہاں پہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا مال صرف لینے کی نیت سے جھوٹی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا غضبناک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو یہاں پر جھوٹی قسمیں، اب جیسے کہ بہت سارے لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے یہ مال یہ اتنے میں ملا تھا، یہ میری تو لینے کی، یہ میں نے تو خریدا ہی اتنے میں، یہ تو مجھے اتنے میں لیا تھا میں نے۔ اب یہ کہ آپ دیکھیں گے جو پکے پکے بزنس مین ہوتے ہیں تو وہ کیسی کسی قسمیں کھا کھا کر اپنے مال بیچتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کوئی چیز لے کر کسی کی مال لینا یا مکر جانا یا قسم اٹھا لینا یا بددیانتی کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں سب کی سب آ جائیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جو ایسا کرے گا تو ان کو سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرے گا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ نہ کلام کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے، اور ان پر غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ، اور انہیں پاک نہیں کرے گا۔ اور ایسے گناہ کبیرہ، یعنی کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر ایسے جرائم کرنے کے باوجود یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہی اللہ کے مقرب ہوں گے، اور انہی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر عنایت کرے گا۔ اور جو تھوڑا بہت گناہ کا میل انہیں لگ گیا ہے وہ بھی ان کے بزرگوں کے صدقے ان پر سے دھو دیا جائے گا۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم کو پاک کر دے گا اللہ تعالیٰ، ہم پر رحمت اپنی رحمت سے خاص کر لے گا اللہ تعالیٰ۔ یہی ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے گا، کیونکہ ہم تو بڑے بڑے لوگوں کی اولاد ہے، ہمارے تو سب فور فادرز پورے انبیاء ہیں، تو ہم کو تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر اللہ کوئی ایسے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہ دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ کہ کیسے کیسے لوگ ایسے مطلب چھوٹی سی دنیا کمانے کی خاطر لوگ دیکھیں نا کہ کیا کیا کر گزرتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں، قرآن کی قسمیں کھا لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ کیسے ان کے طریقہ کار ہو سکتے ہیں کہ ان کو نہ کوئی اللہ کا ڈر ہے، ان کو آج کی دنیا بس بڑی اٹریکٹیو نظر آتی ہے کہ کیسے ہم اس کو پالے، بس کیسے ہم اپنا پیسہ بنا لیں۔ آج ہمارے پاس 100 ہے تو کل ہمارے پاس 1000 ہو، اس کے لیے وہ ہر چیز، ناجائز چیز کو جائز قرار دے لیتے ہیں، قسمیں جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے لوگوں کی امانتیں ہیں کہہ لیجئے، یا پھر وراثت کہہ لیجئے، یا دوسروں کا مال کہہ لیجئے، اس کو اپنا بنانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، قرآن کی قسمیں کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال ہو یا چھوٹا سا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر تھوڑا سا مال کسی نے مطلب غلط طریقے سے ہڑپ کر لیا جھوٹی قسم کھا کر، کیا اس کو بھی عذاب دیا جائے گا؟
تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں، ایک درخت کی ٹہنی بھی اگر کسی نے کسی کی توڑ لی، اگر وہ غلط طریقے سے یعنی کہ اس کے بنا بتائے یا اس کے دوسروں کے اس سے اور قسم کھا لی کہ یہ میں نے نہیں کیا، تو وہ بھی اس کے لیے وبال جان بنے گا، وہ بھی اس کے لیے سخت عذاب کا باعث بنے گا۔ ایک درخت کی ٹہنی دیکھیے نا، کیا چیز ہوتی ہے درخت کی ٹہنی، کہ اس کے لیے بھی اب کوئی انسان کر دے یہ کام کہ ہاں چلو ٹھیک ہے میں نے نہیں کیا، وہیں پر مکر جائے، انسان اپنی عزت بچانے کے لیے قسمیں کھا لیتا ہے نا۔ تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ان کی چال بازیاں تھی، اور یہ قسمیں کھانے کے لیے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ قسمیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو یہ کیا کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کر اپنی قیمت تھوڑی سی لیتے تھے، دنیا کے بدلے میں قیمت تھوڑے دیتے تھے۔ تو ان کے لیے لا خلاق دنیا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، لا خلاق لہم فی الآخرتی، اور اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، بے شک ان میں سے، لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ ایسا ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، کہ وہ کیا کرتے ہیں، موڑتے ہیں، أَلْسِنَتَهُمْ، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، کتاب پڑھنے کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم اسے سمجھو، من الکتابی، کتاب میں سے ہے، وما ہوا من الکتاب، اور نہیں ہے وہ کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، وما من ہوا من عند اللہ، اور حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر علماء کا جو لہجہ سے عوام کو فریب دینا ہے، اور ان کی جو خطیب جو ہوتے تھے، خطاب کرنے والے، آیتوں کو سمجھانے والے، ان کی چال بازیوں کی طرف ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کو خوش آوازی کے ساتھ اور لے کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اس کے معنی اور تشریح عام گفتگو کے لہجے میں کرتے تھے، تو یعنی کہ ایسے اس لب و لہجے میں کرتے، وہ کتاب اللہ کی ایسی کرتے تھے، مطلب تفسیر کرتے یا اس کو پڑھتے ایسے کہ سننے والے یہ سمجھتے تھے کہ ان لفظوں کے معنی بھی کتاب اللہ کا ہی حصہ ہے، مطلب ان کے معنی کو بھی وہ ایسے ادا کرتے تھے کہ جیسے وہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو فریب دینے اور اپنے خیالات کو اللہ کی طرف منسوب کر دینے کی ایک بدترین صورت یہ تھی کہ وہ ہر جھوٹی سچی بات کو اللہ کے ذمے لگا دیتے تھے۔ یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ کیسے انہوں نے الفاظ کو موڑ دیتے تھے وہ، اور اپنے الفاظ کو بدل کے انہوں نے اس کی جگہ، ان کو بھی پتا تھا نا کہ اس کے الفاظ کو، ایک لفظ کو ہم بدلیں گے تو اس کا کیا میننگ بن جائے گا، تو اس لیے بھی انہوں نے کیسے کیسے الفاظوں کو انہوں نے بدل کے، پھر انہوں نے اپنے اب جو سننے والے لوگ ہوتے تھے وہ تو بےچارے کمزور ہوتے تھے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، جاہل ہوتے تھے، ان پڑھ ہوتے تھے، تو یہ سب چیزیں کیا کرتے تھے، ان کے جو بڑے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کو ساری چیزوں کو تحریف کر ڈالتے تھے، اپنے لہجے سے، اپنے لب و لہجے کو اس طریقے سے وہ استعمال کرتے تھے، اور اپنے مطلب وہ تفسیر کچھ ایسی کرتے تھے، گفتگو تشریح وہ ایسی کرتے تھے کہ وہ جو ان کے سننے والے تھے تو وہ ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا کتاب کا ہی ایک حصہ ہے، تو اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، کہ ایسے لوگ تھے کہ جو پڑھاتے وقت ایسی لہجے کا استعمال کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں گے کہ کئی یوٹیوب پہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس بات کو قرآن سے پروف کرتے ہیں کہ درگاہوں پر جانا، ان سے مانگنا، یہ سارا جائز ہے، وہاں سجدے کرنا یہ بھی جائز ہے، بزرگان دین کو سجدے کرنا یہ بھی جائز ہے، وہ لوگ پروف کر دیتے ہیں کہ یا اب یہ بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ایسے انہوں نے پروف کیا ہے کہ دیکھیے کہ انہوں نے دوسروں کو، آگے کی آیت میں آ رہا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا ان کو، کہ ما کان علی بشر، نہیں تھا کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ، کہ وہ دے اس کو اللہ کی کتاب، والحکم، اور حکم، اور نبوت، اور ثم یقول للناس کونوا، اور یہ کہے کہ لوگوں سے تم ہو جاؤ عباد لی، میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین، اور لیکن وہ کہے گا کہ تم ہو جاؤ رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم تعلیم دیتے ہو اللہ کی کتاب کی، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ تم خود بھی پڑھتے ہو، یعنی کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ یا میری بات سنو، بلکہ ہر نبی نے کیا کہا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ کئی لوگوں نے اس قرآن کی جو تفسیر ہے اس کو ایسے انہوں نے بدل دیا کہ لوگوں کو پھر جو معصوم لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، وہ لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ اب فار ایگزامپل
میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کہ ایک مطلب یہ کہ جیسے کہ اب سورہ قدر میں کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح سے مراد کیا ہے وہاں پر؟ جبرائیل علیہ السلام ہے، جبکہ آپ کو آپ کے قرآنوں میں بریکٹ میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی تفسیر انہوں نے کیا بدل کے کر دی کہ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اس وقت اور روحیں بھی نازل ہوتی ہیں، کہ روحوں کا آنا اس رات میں لیلۃ القدر میں روحیں آتی ہیں، اپنے گھروں میں اپنے پرکھوں کی روحیں آتی ہیں، تو اس کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا کہ تم ان کے لیے کھانے بناؤ، اور روحیں آ رہی ہیں ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ اب اس طریقے سے ان کے دماغوں کو، دلوں کو انہوں نے مولڈ کر دیا کہ دیکھو یہ اس میں تو خود لکھا ہوا ہے نا قرآن میں کہ روحیں آتی ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ اس کا میننگ کیا تھا اور اس کا میننگ کیا بنا دیا۔ تو ایسے کچھ ایسے الفاظوں کو انہوں نے چینج کر کے ایسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہی قرآن کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ کسی بشر کے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کتاب کا کچھ حصہ یا اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے، نبوت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صرف عطا کرتا ہے، اور ان کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ کہیں کہ تم میرے بندے بن جاؤ، بلکہ انہوں نے تو ہر وقت کہا کونو ربانیین، کہ تم رب والے ہو جاؤ۔ اب دیکھیے کتنے پیغمبر تھے، اب عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو لوگوں نے کیا کیا؟ رب کا درجہ دے دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چاہتے تو وہ اس بات پر بڑا خوش ہوتے تھے کہ چلو لوگوں نے مجھے بڑا درجہ دے دیا، لوگ میرے بندے بن گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کے بندے ہونے میں انہوں نے آر نہیں محسوس کیا، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ انہوں نے شرمندگی نہیں محسوس کی اس بات میں کہ اللہ کے بندے ہونا، اللہ کے بندے ہونا یہ بھی ایک بڑی خوش قسمتی کی بات ہے نا، کہ ہم اپنے آپ کو دل میں یہ سوچیں کہ اللہ کے بندے ہو جائیں ہم۔ کہ یہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ کیسے ان کو ہٹائیں اس بات سے کہ کسی مخلوق کو خدائی کے مقام تک لے جانے والا کلام بھی کبھی پیغمبر کا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر بھی جتنے پیغمبر آئے سارے کے سارے کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور تم اللہ والے بن جاؤ، کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تمہیں کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے اور تم خود کتاب پڑھتے ہو کہ کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سجدہ کرو۔ کسی کوئی بادشاہ کو، کوئی جیسے یہ اب اتنے بڑے پیغمبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سجدہ جائز نہیں کیا، تو بادشاہوں کو سجدہ نہیں تھا، لیکن یہاں پر دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ اپنے آپ کو سجدہ کروا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کئی آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ کئی ایسے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اپنے اپنے کرسیوں پر اور وہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کروا کے خوش ہو رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ کار تھا کہ وہ کوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں داخل ہوتے تو وہ اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ ان کو دیکھ کر کوئی کھڑے ہو جائے تعظیم میں، اس بات کو بھی انہوں نے نہیں پسند کیا کہ میری اتنی بھی بڑائی ہو کہ لوگ میرے لیے تعظیم میں کھڑے ہو جائیں۔ اور آج دیکھیے کہ کیسے کیسے ہم جو سنتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ایسے گمراہ کن ہوں گے، تو یہ گمراہ کن فرقے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کیسے وہ کیسے کوئی بیٹھے ہیں، کوئی گلے لگایا جا رہا ہے، عورتوں کو گلے لگا رہے ہیں، پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، عورتوں کو گلے لگا رہے ہیں، ان کو چوما جا رہا ہے، ان کو سجدے کروایا جا رہا ہے اپنے سامنے، ان کو بیٹھے ہیں سارے عورتیں اور مرد سارے کھلے بیٹھے ہیں، ایک ہی محفل میں بیٹھے ہیں، کوئی ناچ گانے ہو رہے ہیں، کوئی ڈانس ہو رہا ہے، کیسے کیسے الگ الگ طریقے ہم دیکھ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ۔ اب تو سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی، کل تک ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں نظر آتی تھی، ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں پہلے سے ہوتی ہوں گی لیکن اب ہمیں نہیں پتہ تھی، اب تک ہمیں تو اب ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے دین میں نئے نئے طریقے رائج کر لیے، کیسے کیسے نیا دین بنا لیا، کیسے اپنے آپ کو رب بنا لیا اور اپنے آپ کو سامنے سجدہ کروا رہے ہیں، نئے نئے طریقوں سے ان کو عبادتیں کروا رہے ہیں، عبادتوں میں انہوں نے سارے چینجز کروا دیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بما کنتم تدرسون، تم تو خود کتاب میں پڑھتے ہو یہ ساری چیزیں، پھر کیسے تم تعلیم دیتے ہو یہ ساری چیزیں؟ ولا یامرکم، اور نہیں حکم دے گا وہ تمہیں ان تتخذوا الملائکۃ، یہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو نبیین اربابا، نبیوں یا فرشتوں کو یا نبیوں کو رب، یامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ جب انسان ایمان، مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ فرما بردار ہو جانا، اللہ کا فرما بردار ہو جانا۔ جب اللہ کا فرما بردار ہو جائے کوئی تو اس کے لیے کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت کرے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ نبی ہوں۔ پہلے کے لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے، یہ تھا کہ
नबी के अपने परस्तिश के लिए कहना नामुमकिन है। यहूदियों के वो उलमा जो मजहबी ओहदेदार होते थे, रब्बानी कहलाते थे। इनका काम मजहबी उमूर में लोगों की रहनुमाई करना और इबादत का दीन का अजरा करना भी होता था, यानी कि वो बताते थे कैसे करना इबादतें। इस आयत में यही बताया जा रहा है कि नबी का काम ये नहीं होता कि पहले लोगों को अल्लाह की बंदगी की तरफ दावत दे, फिर जब वो इसकी इताअत करने लगे तो इनसे अपनी परस्तिश करवाना शुरू कर दे, अपनी ही पूजा करवाना शुरू कर दे, अपने लिए ही सजदे करवाना शुरू कर दे। इसका काम रब्बानी किस्म के लोग तैयार करना होता है। नबी का काम क्या होता है कि रब वाले बनाएं, रब की तरफ बुलाएं। और जो किताब इसे दी जाती है जिसे तुम लोग पढ़ते पढ़ाते हो, इसका भी यही तकाजा होता है, क्योंकि अंबिया का काम कुफ्र और शिर्क को मिटाना होता है, फैलाना नहीं। और अंबिया किसी दूसरों को रब बना लेने से बढ़कर कुफ्र और शिर्क की और क्या बात हो सकती है। तो यहाँ पर ये देखिए कि इन लोगों ने कहा कि इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा। कैसे वो इनकार कर सकते हैं, कैसे वो कुफ्र कर सकते हैं? अल्लाह की आयत के साथ कुफ्र कोई कैसे कर सकता है? कि अल्लाह ताला खुद उनसे सवाल पूछ रहा है कि क्या वो ऐसे करेंगे? क्या वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देंगे? इसके बाद कि तुम मुसलमान हो चुके हो? कि सारे अंबिया की यही मेहनत रही है कि वो अल्लाह की तरफ बुलाएं, अल्लाह की किताब की तालीम दें, यही उनका काम था। और वो ऐसा तो नहीं कर सकते थे कि तुमको कुफ्र में मुब्तला कर दे। तो ये जो दुनिया के लोग हैं, इन्होंने अपने आप को रब बना लिया और अपने आप को इतना ज्यादा उन्होंने आगे बढ़ा लिया कि वो कुफ्र में चले गए फिर। और उनके पैरोकार भी वो सारे के सारे फिर कुफ्र में ही धंसते चले गए। अल्लाह ताला हमें इस हर शिर्क और हर कुफ्र से बचा कर रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 80 तक रखते हैं इंशाल्लाह।